500 سال پہلے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 500 سال پہلے، 5 صدیاں پہلے، 1400 تقریباً میں انتخاب ہے 92 میں شاید اس کے آس پاس کولمبس نام کا ایک شخص نے یہ امریکہ دریافت کیا تھا. اور کولمبس کی ہسٹری کیا ہے کہ کولمبس جو تھے وہ اٹلی میں پیدا ہوئے تھے اور سیاح تھے، اور یعنی کہ جہاز رانی وغیرہ کرتے تھے یہ سب. اس زمانے میں انڈیا جو تھا، انڈیا بہت مشہور تھا اور انڈیا کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اچھا، یہاں میں ایک بات ہلکی سی وضاحت کرتا ہوں، تھوڑی سی، اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی، کہ بہت سے بعض ناقدین اور بہت سے انڈینز اور ہندو حضرات یہ اکثر اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، ویسے بھی کہتے ہیں کہ انڈیا سونے کی چڑیا تھا، اسی وجہ سے مسلمانوں نے اس بات پہ قبضہ کرا. یہ بالکل غلط بات ہے. مسلمان جب انڈیا میں آئے ہیں اس کے بعد مغلیہ دور میں اکبر کے دور میں اس کو سونے کی چڑیا کا خطاب دیا گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں نے یہاں آنے کے بعد ان کو پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا مسلمان کر کے ان کو سکھایا. اور وہ دور ایسا تھا، مغلیہ دور جو بابر کا تھا، اس میں پوری دنیا میں اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اور پوری دنیا میں مشہور تھا کہ انڈیا جا کے آدمی جو تجارت بھی کرتا تھا اور بہت یعنی خزانے بھرے ہوتے. یہ لوگوں کے ذہن تھا. یہی بات کولمبس صاحب کے ذہن میں بھی تھی کہ میں انڈیا جاؤں اور وہاں جو ہے خزانے وغیرہ حاصل کروں، کچھ کروں. تو یہ ان کی سوچ تھی. تو یہ انڈیا کے لیے نکلے تھے، اور لیکن انہوں نے مدد مانگی، اکیلے تو نہیں جا سکتے تھے. تو انہوں نے یورپ تھا اس زمانے میں، یورپی بہت جنگلی لوگ تھے. یہ جنگلی ہیں، یہ اب جا کے تھوڑا سے سویلائز ہوئے ہیں، اور پہلے بہت آپس میں لڑتے رہتے تھے بہت. ان کی ہسٹری اچھا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کولمبس نے لوگوں سے مدد مانگی، کہا کہ میں وہاں سے جاؤں گا، یہ لاؤں گا، لالچ دی، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا. حتیٰ کہ برٹش نے بھی ساتھ نہیں دیا ان کا، انگلینڈ نے. اس زمانے پرتگال جو تھا وہ جہاز رانی میں بہت ایکسپرٹ ہو گیا تھا، اور وہ اسلحے پہ بھی کام کر رہا تھا. اس نے اسلحہ بھی، بندوق بھی وہیں سے ایجاد ہوئی ہے سب سے پہلے. تو انہوں نے پرتگال والوں سے بات کری، اسپین میں پھر رہائش تھی اس کی. تو پرتگال والوں سے بات کری، وہاں کے بادشاہ سے جو بھی تھے. تو انہوں نے پھر لالچ وغیرہ ان کو بھی دیا کہ میں جا رہا ہوں انڈیا اور ایسے ایسے خزانے لاؤں گا. تو انہوں نے پھر 3 جہاز اور کچھ ملاح لوگ ان کو دیے، اور کچھ راہ سفر کے لیے پیسہ دیا ان کو. پھر یہ وہاں سے انڈیا کے لیے کولمبس صاحب چل پڑے. اب کولمبس صاحب انڈیا کے لیے نکل گئے سونے کی چڑیا کی تلاش میں. اب یہ سمندر میں چل دیے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، مہینے ہو گئے، اور کوئی ساحل ہی نظر نہیں آ رہا ہے ان کو. اب یہ اپنے لوگوں کو تسلیاں بھی دیتے رہتے کہ نہیں انڈیا آنے والا ہے، انڈیا آنے والا ہے. تو اس کے پھر یہ قافلہ ان کا رواں دعوت تھا کہ ان کو پھر ایک ساحل نظر آیا، جو خوشی سے ناچنے لگے، دھمال کرنے لگے. اور پھر یہ وہاں پہ جو ہے ساحل پہ اترے، اور انہوں نے وہاں پہ اسپین کا، غالباً یا پرتگال کے، اسپین کا جھنڈا لہرایا، اور پھر وہاں اس میں داخل ہوئے. پھر وہاں ان کو جا کے لوگ وہاں کے ملے جو تانبے کی شکل کے تھے. تانبے سے مراد یہ کہ لال سرخ تھے اور کالے بال ہوا کرتے تھے. ان کو انہوں نے، کیونکہ وہ یہ تو انڈیا سمجھ رہے تھے اس وقت، تو انہوں نے ریڈ انڈین کا خطاب دیا وہاں کے جو مقامی لوگ تھے. اب آپ اندازہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں نہیں ہے، کوئی ایسا ہے دنیا کا ایسا نہیں جہاں اللہ کی مخلوق نہ. وہ کیسے آدم کی اولاد پہنچی یہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے. خیر، تو کولمبس صاحب پھر وہاں انہوں نے اپنے جھنڈے وغیرہ اپنا وہاں سے لوگوں کے ملے، اور یہ بہت اچھا اخلاق سے بات کری. ان کو امریکہ کا رقبہ تک تو پتہ نہیں تھا کہ کتنا بڑا امریکہ ہے، کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر یہ واپس اسپین آ گئے. اسپین آ کے انہوں نے یہ ساری صورتحال بتائی. پھر ان کو پھر یہاں سے پھر قافلے وغیرہ یورپ سے جانا شروع ہو گئے امریکہ میں. پھر انہوں نے ریڈ انڈینز کو، پرتگالی بھی پہنچے، انگلینڈ کے انگریز بھی پہنچے، مختلف لوگ پہنچے. اور انہوں نے جا کے پھر ریڈ انڈینوں نے جنہوں نے مزاحمت کری ان کو بے دردی سے قتل کرا، مار دیا گیا. ان کو نام و نشان ان کا رکھا صرف نام کے لیے، وہ بھی مخصوص علاقے میں. پھر وہاں جب یہ سارے کے سارے لوگ پہنچے تو انہوں نے پھر وہ زمین بانٹی
जो इससे लोग पहुँचे थे। तो किसी ने ब्राज़ील लिया, किसी ने मैक्सिको, वहाँ पे मैक्सिकन बोली जाती है, तो मुख्तलिफ ज़बान, अर्जेंटाइन तो वहाँ अलग। अच्छा, एक यहाँ सेनेगाल, जिस जगह ये पहुँचे अमेरिका की सरजमीन पे, वो था सेनेगाल। सेनेगाल ये यूएसए में नहीं है। और कोलंबस साहब जो हैं, अंग्रेज़ी इनकी ज़ुबान नहीं थी, इनकी ज़ुबान स्पेनिश थी या इटालियन थी। खैर, अंग्रेज़ों ने, जो अंग्रेज़ भी पहुँचे, अंग्रेज़ भी उस टाइम बहुत उरूज आहिस्ता हासिल कर रहे थे। और इन्होंने फिर वहाँ यूएसए की बुनियाद रखी। यूएसए बहुत बड़ा इलाका, ये अंग्रेज़ों ने लिया और इसकी ज़ुबान भी अंग्रेज़ी रखी गई। फिर वो दूसरे जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, वहाँ दूसरे फिर इलाके, ब्राज़ील और ये वो सब ये रखे गए। वहाँ पे कौम आबादी, वो आलम मुल्क हुए। तो अमेरिका बहुत बड़ा था। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।